ہمارے اس کورس فن تذکرہ نویسی کا جو اگلا اہم پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر کسی شخصیت پر مواد دستیاب نہ ہو تو کیا کیا جائے۔ اس کا سمپل اور آسان سیدھا سا جواب تو سب سے پہلا یہی ہے کہ ان کے متعلق جو مواد ہے اس کو ڈھونڈا جائے اور اس کمی کو پورا کیا جائے۔ اب اس کمی کو کس طرح پورا کیا جائے، اس کے مختلف ذرائع اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو تذکرہ لکھنے والے کی ہمت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح محنت کرتا ہے، کس طرح کوشش کرتا ہے، کون کون سے ذرائع اپناتا ہے اور مواد حاصل کرتا ہے۔ یہ جو مرحلہ آتا ہے نا، کسی شخصیت پر مواد اگر دستیاب نہ ہو تو یہ مرحلہ مشکل بھی بہت ہے اور صبر آزما بھی بہت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی شخصیت پر مواد دستیاب نہیں ہے تو آپ اپنے پاس سے اس سے متعلق ایک حرف بھی نہ لکھیں۔ اس کی اجازت بالکل نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنی طرف سے کچھ لکھ دیں، نہ تو شرم دی جا سکتی ہے، نہ ہی اطلاقت دی جا سکتی ہے، اور بزرگوں کے جو تجربات ہیں اس کو سامنے رکھیں تو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ آپ جو بھی لکھیں گے وہ ایک فرضی ہوگا، کیوں مواد تو موجود نہیں ہے، اور اب آپ جو تعارف کروانے جا رہے ہیں وہ آپ اپنے پاس سے کروا رہے ہیں، تو اس میں کیا ہوگا، آپ وہ غلط باتیں، غلط حقائق ان کی طرف منسوب کر دیں گے۔ بعد کا کوئی محقق اٹھے گا، وہ آپ کی غلطیاں نکالے گا، بتائے گا کہ ان سے متعلق یہ جو حقائق بیان کیے گئے ہیں ان کا اس شخصیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو آپ کی اپنی شخصیت بھی عیبدار ہو جائے گی۔ اس میں ایک چیز تو یہ ہوگی کہ آپ اپنی طرف سے نہیں لکھیں گے۔ پھر سوال وہیں پر کھڑا ہے کہ اب ہم کیا کریں، اپنی طرف سے بھی نہیں لکھ سکتے اور مواد بھی موجود نہیں ہے، تو اس میں محنت کرنا پڑتی ہے۔ محنت کرنے کے مختلف ذرائع ہوتے ہیں، جیسے میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سندھ کے علماء و مشائخ پر ایک کتاب ہے، انوار علماء اہل سنت سندھ۔ اس کتاب کی ایک جلد طبع ہو چکی ہے جو تقریباً 1000 صفحات سے زائد پر مشتمل ہے اندازاً، جبکہ جلد ثانی جو ہے اس پر کام چل رہا ہے۔ اس کے جو مصنف ہیں ان کے پاس اکثر علماء اور مشائخ کا تذکرہ اور سیرت جو تھی وہ موجود تھی، مواد موجود تھا، جبکہ بعض کا نہیں بھی تھا۔ تو انہوں نے پورے سندھ کا 2 دفعہ مکمل دورہ کیا ہے، مختلف لوگوں کے پاس گئے ہیں، ان سے ملاقات کی ہے، جو علماء و مشائخ دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، ان کے اخفاء، ان کی اولاد، ان کے تلامذہ، جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے وہاں کے آس پاس لوگوں سے ملے ہیں، ان سے مل کر ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کی ہیں اور پھر اپنی کتاب کا، اپنی تذکرے کا حصہ بنایا ہے۔ اسی طرح مراکش شہر کے ایک عالم دین ہے علامہ مولانا عبدالحی، ان کا نام علامہ قطانی، عبدالحی سوری منہ سے نکل گیا تھا، علامہ قطانی، علامہ عبدالحی قطانی، یہ ان کا پورا نام ہے۔ یہ سید اعلیٰ حضرت کے عرب میں پہلے خلیفہ تھے اور علم حدیث میں ان کا بہت زیادہ کام ہے۔ خاص طور پر ان کا ایک مشہور کتاب ہے المستطرفہ، جس میں عالم اسلام میں حدیث شریف پر لکھی گئی کتابوں کا تعارف اور تبصرہ موجود ہے۔ یہ جو ان کی کتاب ہے یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور پڑھی جاتی ہے۔ خیر، انہوں نے فاس شہر کے رہنے والوں علماء اور مشائخ صلحاء کا تذکرہ لکھا تھا۔ ان کا یہ تذکرہ 14 سالوں کی طویل محنت پر مشتمل ہے، اور اس کے لیے انہوں نے جو مواد اکٹھا کیا تھا وہ کتابوں سے کم لیا تھا، کتابوں سے بھی لیا تھا لیکن کم لیا تھا۔ زیادہ تر انہوں نے یہ کیا کہ فاس شہر کے جتنی لائبریریاں ہیں وہاں پر گئے، مختلف رسالوں سے، مجلات سے اور دیگر چیزوں سے مواد کو اخذ کیا۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ فاس شہر کے تمام گلی محلوں میں گئے اور جگہ جگہ جا کر
قبروں کی تختیوں کو بھی ملاحظہ کیا، مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان سے سوالات کر کے پوچھ کر معلومات اکٹھی کر کے اپنی کتاب کو تصنیف کیا۔ اچھا، مواد اکٹھا کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہو گیا کہ آپ مختلف لوگوں سے جا کر ملاقات کریں، جہاں پر وہ بزرگ تشریف فرما تھے ان سے ملیں اور ان کے جو اخوات تھے، ان کی اولاد تھی یا ان کے تلامذہ تھے یا جہاں پر وہ رہتے تھے، ان سے ملاقات کر کے تو مواد اکٹھا کریں۔ ایک صورت تو یہ ہوگی۔ ایک اور طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے تقریباً کچھ نہ کچھ مواد مل جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخصیت کا جس سن میں یا جس مہینے میں انتقال ہوا، غالب مثال کے طور پہ آپ لگائیں کہ کوئی عالم دین ہے، ہم کوئی فرضی نام لے لیتے ہیں جیسے علامہ عبدالحی اکاڑوی، یہ ایک ہم نے فرضی نام لے لیا۔ ان کا انتقال ہوا ہے 1935 عیسوی میں۔ مہینہ کون سا تھا؟ مہینہ ہے اگست کا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دو چیزیں آپ کو پتہ ہیں ان کے بارے میں کہ یہ ان کا انتقال 1935 عیسوی میں ہوا اور اگست کا مہینہ تھا۔ اب آپ کیا کریں، اس دور کے جو مذہبی اخبارات ہیں یا جو مجلات ہیں، وہ ماہنامہ بنیادوں پر ہو، ہفت روزہ ہو یا ساماہی بنیادوں پر ہو، اگست کے بعد سے کم از کم ایک سال تک، اگست 1935 عیسوی میں ان کا انتقال ہے، اور آپ کیا کریں، اگست 1936 عیسوی تک کے مجلات اور اخبارات کو ملاحظہ کریں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ ان کی شخصیت پر کوئی تعارفی کلمات، تاثرات یا ان کی سیرت کے مختلف گوشوں پر کسی نہ کسی نے روشنی ضرور ڈالی ہوگی، تو اس طرح وہاں سے آپ کو کچھ نہ کچھ مواد مل جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا یہ؟